کسی معصوم بچے کی وفات پر اس کے نام سے صدقہ جاریہ کے طور پر کوئی پانی کے لیے نل، دیکھیے بچے کے لیے صدقہ جاریہ کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ، آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے تمام عمل منقطع ہو جاتے ہیں۔ بچے کا عمل بچے کے لیے نہیں لکھا جاتا بلکہ ماں باپ کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اگر وہ مرا تو اس کے عمل کے انقطاع اور غیر انقطاع کی بات نہیں ہے، یا یہ کہ کوئی ایسا کام اس کے لیے کر دیا جائے کہ اس کا عمل بھی جاری رہے، اس کو ضرورت ہی نہیں۔ قیامت میں تو انشاءاللہ جیسا کہ حدیث شریف میں آدمی اگر صبر کر رہا ہے اور اللہ پر توکل کر کے اللہ تو نے دیا تھا تو نے لے لیا، تو انشاءاللہ قیامت کے دن وہ بچہ اگر ماں باپ نے اس کی تربیت اچھی کی ہے، بلوغت سے پہلے انتقال ہوا ہے، تو جنت میں جنت کے دروازے پہ اس کا انتظار کرے گا، صحیح حدیث میں، اور کہے گا، اللہ کہیں گے، اللہ کے فرشتے کہیں گے چلو جنت میں داخل ہو، کہا نہیں جب تک ہمارے ماں باپ نہیں جائیں گے ہم نہیں جائیں گے، سب کو داخل کرے گا۔ تو بچے کے لیے ضرورت نہیں ہے، بڑے آدمی کے لیے جن کو عمل کی ضرورت ہے، کیونکہ مرنے کے بعد ہی آدمی کا تمام عمل ٹھپ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، نام اللہ کی کوئی ایسی چیز چھوڑ دیے، اس وجہ سے ایک عالم کو چاہیے کہ اچھی چیز چھوڑ کر کے جائے تاکہ لوگ اس سے استفادہ کریں، سنت کے خلاف نہیں، سنت کے مطابق۔ سنت کے خلاف چھوڑ کے جائے گا تو یقیناً اس کا گناہ قیامت تک اس کو ملتا رہے گا۔ میں اپنے علماء کو، ہر مذہب کے عالم کو مخاطب کر کے کہوں گا، توبہ استغفار کر کے اپنا مسلک، اپنا مذہب پیارے رسول اور صحابہ کا مذہب بنا لیں، جہاں حدیث رسول مدے سر جھکا دیں، اور جہاں نہیں ہے تو ہم سب کو اپنا امام سمجھیں، سب ہمارے امام ہیں، ایک کے خاندان سے ہم پیدا نہیں ہیں، یا نہ کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم فلاں کتابیں رہو، تم فلاں کتابیں رہو۔ یہی تو جس سے اللہ نے پیارے رسول کو بری کیا ہے، والذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، الگ الگ ٹولے بنا کر کے دین کو انہوں نے جو کچھ تفریق کیا، تفرقہ ڈالا ہے، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو میں کہوں گا علماء کو کہ اچھا کوئی ایک ہی تحریر چھوڑ کے چلے جائیں، ہم دعا کریں گے ان کے لیے۔ میں ایسے سوچ رہا تھا ایک دن کہ کتنے بڑے بڑے شاعر گزرے دنیا میں، لیکن مسدس حالی جو ہے، حالی نیک آدمی تھے، وہ بھی شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قافلے کے آدمی تھے، اور عقیدے میں بھی اچھے آدمی تھے۔ انہوں نے مسدس حالی ایک چھوڑی، اس سے ان کا نام زندہ ہے، اور کوئی چیز ان کی تعریف کی نہیں نظر آتی ہے، سبحان اللہ۔ تو آدمی دو ہی ٹوک کا کوئی اچھی مفید کتاب چھوڑ کے جائے، لوگ استفادہ کریں۔ بچوں کے لیے اچھی کتاب لکھ دیجئے، بچوں کے لیے عقیدے کی اور پیارے رسول کی سیرت پر، یا صحابہ کرام کے نوجوانوں کی سیرت پر، نوجوانوں کے لیے اس طرح کے بہت سے موضوعات ہیں، یہ چھوڑ کے جائیں، نہ کہ آپ کوئی ایسی چیز چھوڑ کے جائیں کہ سنت پر عمل کرنے سے روکنا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے علماء دیوبند بہت سی واضح سنتوں پر عمل کرنے سے روکتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ لوگ انگریزوں کی سے یہ چیزیں انہوں نے لی ہیں، انگریز جو ہے انہوں نے ان کو پیدا کیا۔ یہ بات سنتے آپ لوگ کہ نہیں کہ انگریزوں کی پیداوار ہے؟ انگریزوں سے پہلے پیارے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنا خلابہ پیارے رسول سے ملا کر کے زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں آپ کے لیے کہ اللہ آپ کو ہدایت دے۔ ہم آپ کے خلاف دل میں کینہ نہیں رکھتے، دعا کریں گے کہ آپ گمراہ ہیں۔ بے شک علماء دیوبند گمراہ ہیں اس باب میں کہ سنت پر عمل کرنے والوں کو گمراہ کہتے ہیں۔ یہ میری آواز ان کو پہنچ رہی ہوگی، لیکن بیچارے اگر اس کا بدلہ ہم سے لینا چاہیں تو ہندوستان چاہو تب سے اللہ خیر رکھے۔ لیکن بہرحال ہم نے وہی کتاب، ہم نے کہا اس کا حوالہ بھی دوں گا، علماء دیوبند کو مشورہ، اس کو اگر کوئی انصاف پسند عالم دین پڑھے تو انشاءاللہ ضرور دل پر اثر ہوگا ان کے، انشاءاللہ۔ ہم نے مشورے کے نام سے لکھا ہے، نصیحت کی ہے، خیر خواہی کے الفاظ دیے ان کو، نہ کہ ہم ان کو گمراہ یا ہو کر، ہم نے کہا آپ خود دوسروں کو گمراہ کر کے گمراہ ہو رہے ہیں، اور آپ جو ہے گناہگار ہو رہے ہیں یہ سب کر کے، اور جو کوششیں اللہ کے بندوں سے پیسے جمع کر کے سنت کے خلاف آپ کانفرنس کر رہے ہیں، سنت کے خلاف آپ مجلس سے مشاورت کر کے اور لوگوں کو روکنا چاہتے ہیں،
تو یہ آپ کے لیے اور ہی گناہ کا باعث ہے۔ میں نے کھل کر کے یہ کتاب میں یہ چیزیں لکھی ہیں ہم نے، اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی اس کو کر دیا ہے، عربی بہت مقبول ہے وہ۔